بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تقریر سن رہی عزت ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق اور احسان کہ آج کے اس مبارک دن میں، مبارک جگہ میں ہم سب اکٹھا اور جمع ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح سے اکٹھا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں جس موضوع پر ہم کچھ بات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے یا دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اسلام کا مستقبل احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ فرمایا کہ اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، اجنبیت کی حالت میں ہوئی، اور عنقریب ایک دور ایسا آئے گا کہ پھر سے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو ایسے دور میں جب اسلام اجنبی ہو جائے، ایسے دور میں غربا کے لیے بشارت ہے، جو غریب ہوں گے، جو اجنبی ہوں گے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ ہم وضاحتیں کریں، کیونکہ یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائیں، اور یہ قیامت کی نشانیاں ایک طرح سے جہاں ان کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلم بندہ اپنے آپ کو تیار کر لے، پریپیئر کر لے پہلے سے۔ دوسرا، یہ علامات نبوت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بعینہ ہی ویسا ہی ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کی شرح کرنے سے پہلے علامات قیامت کے تعلق سے کچھ ایسے غلط فہمیاں ہیں جو کلیئر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ جب بھی علامات قیامت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس علامات قیامت کو سننے کے بعد کوئی نشانی نظر آئے تو اسے اپنے گھر میں، اپنے نفس میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان و قبیلے میں اس کو دور کرنے کے بجائے، یا اس کو اپنے اوپر دیکھ کر کے، غور کر کے، اس کو اگر کوئی نشانی اس طرح کی پائی گئی ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے یہ دنیا میں دیکھتے، دنیا میں کہاں، اور دوسروں پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے، اپنے نفس کو چیک کرنے کے بجائے کہ کیا یہ جو بری نشانی بتائی گئی ہے میں اس سے محفوظ ہوں یا نہیں ہوں۔ محفوظ ہوں الحمدللہ، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم دوسروں کے اندر نشانیاں ڈھونڈتے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایشیا، یورپ، امریکہ، خلیج، ہر جگہ پہنچ جاتے دوسروں کے دیکھتے۔ اسی لیے یہ، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بعض حتیٰ کہ مقررین بھی ایسے ہوئے جو علامت قیامت بنا کر، بتا کر کے ایک نیشن کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی، یہ اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا تھا، دیکھو یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو کیا قیامت کی نشانی محض بتا دینا کہ کیا اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے؟ کیا اس کو ہم برا مان لینا کہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، قیامت کی نشانیاں تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں سے ہو سکتی ہیں، یا جو قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے وہ بری ہے۔ جو بھی قیامت کی نشانی ہے، پہلی حالت یہ ہے کہ بری ہے، واقعتاً سود ہے، فواحش ہے، بے حیائی ہے، وہ بری ہے۔ اور اکثر قیامت کی نشانیاں ایسی ہی ہیں جو کسی برائی پر یا اسلام سے دوری پر دلالت کرتی ہیں، عموماً ایسی ہی ہے، پہلی ہے۔ دوسری قیامت کی نشانیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو سراسر خیر ہوں، قیامت کی نشانی بھی سراسر خیر ہو، جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی بھیجے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ مہدی کا نزول قیامت کی نشانی ہے۔ یہ تو خیر ہے نا، سراسر خیر ہے۔ تو یہ ایک بالکل شر، دوسری بالکل خیر۔ تیسری قیامت کی نشانی وہ نہ خیر نہ شر، دونوں پہلو وہ جیسی ہیں ویسی ہی ہیں۔ اب اس کو یوز کے حساب سے، لوگوں کے رویے کے حساب سے ہم اس کو شر یا خیر پر اطلاق کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دجال والی مشہور حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کے اندر وہ دجال سوال کرتا ہے کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا حالت ہے اس کی، تو کہا کہ بحیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ بحیرہ تبریہ ایک جھیل ہے ایک طرح کی جو سوکھ جائے گی. اس میں شر اور خیر کا پہلو کوئی خاص ایسا نہیں رکھتا ہے. ہاں تفصیل میں جائے تو نکل سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ایسا کہ اس کے سوکھ جانے سے شر پھیل جائے گا یا خیر پھیل جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی جن کے شر اور خیر ہونے پر کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کے اندر نہ شر ہے نہ خیر ہے تو مقصد کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے کہ مقصد بتائیں، دیکھیں اب یہ تفصیل اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر ارے دیکھو یہاں قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی، دیکھو انہوں نے یہ بنگلے بنا رہے، یہ محل بنا رہے، یہ برج بنا رہے، یہ ٹاور بنا رہے. ٹاور بنانے سے کوئی ملک کوئی قوم برا ہو جاتا؟ نہیں برا ہوتا. ارے گلف میں دیکھنے کے بجائے اور عربوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے گھر میں دیکھو نا. اگر وہ قیامت کی نشانی ہے کوئی ٹاور بنا لینے کی وجہ سے وہ قوم بری ہو گئی، پوری نیشن بری، معطوب ٹھہری، مغضوب علیہم ٹھہری اور لعنت کی مستحق ٹھہری ٹاور لمبے لمبے بنا لینے کی وجہ سے، تو ہم اپنے گھروں میں دیکھیں نا کتنی ہی فیملی ایسے ہیں جن کے گھر کی عورتیں جاب کرتی ہیں، گھر کی عورتیں جاب کرتی ہیں. اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ خشوع التجارہ، تجارت بہت عام ہو جائے گی. تو آپ تجارت کرتے ہیں، قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا اس قیامت کی نشانی کی وجہ سے آپ برے ہو گئے؟ حتی تعین المرأة زوجها فی التجارہ، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی تجارت کے معاملے میں مدد کرے گی. اب کتنے ہی آدمی ایسے کاروباری لوگ ہیں جن کی بیویاں ان کی مدد کرتی ہیں، کاروبار پہ جاتی ہیں، جاب پہ جاتی ہیں. تو کیا یہ دونوں ہسبینڈ وائف قیامت کی چلتی پھرتی نشانیاں ہم بول سکتے کیا یہ دونوں ہسبینڈ وائف چلتی پھرتی قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے؟ نہیں، مطلق طور پہ نہیں ہے. اگر یہ کوئی خاتون جاب کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ہے، حدود ہے، اپنے آنے میں اپنے جانے میں جہاں کر رہی ہے وہاں اختلاط کرنی ہے، شرعی حدود کو خیال ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے خیر ہو اس کے اندر. مطلق طور پر کسی چیز کا قیامت کی نشانی ہو جانا یعنی کچھ معاملات کے اندر ایسے شرط نہیں کہہ سکتے نا. کیا آپ کہیں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی قیامت کی چلتی پھرتی نشانیاں ہیں، ان پہ لعنت ہو؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو جیسے ہم اپنے بہت سارے معاملات کے اندر کوئی قیامت کی نشانی ظاہر ہو جانے کی وجہ سے برا نہیں ہو گیا، ویسے وہ بھی برے نہیں ہو گئے. تو ایک چشمہ نکال کر کے، وہ جو اندھ بھکتی کا چشمہ نکال کر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور عموماً یہاں دل کی خرابی سے حدیثوں کو، کتاب و نصوص شرعیہ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے. آپ کس طرح ہم اپنے گریبان میں یعنی ان نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلایا تھا تاکہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی نشانی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو بچنے کی کوشش کریں. اس کے بجائے یہ کہ ہم دوسروں پہ فٹ کرنے لگے، ایک قوم کو، ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، جو ایک ایسے فرقے کو جو اگر میرا فرقہ یہ نہیں ہے تو اس پہ قیامت کی ساری نشانیاں فٹ کر دو. یہ صحیح موقف نہیں، یہ اہل اسلام کا، علماء کرام کا موقف نہیں ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف نہیں کہ ہر کسی کو صرف ظاہر ہو جانے کی وجہ سے بلا سمجھے اور بلا اس کے اندر غور و فکر کیے کسی کو سیدھا جو ہے برا کر دینا. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ڈرا کے مطلب کیا ہے؟ ڈرا کے مطلب کیا ہے بتا کر کے؟ اگر بھائی وہ اچھا ہی ہے، ایک خاتون جاب کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر فائدہ کیا ہوا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے؟ جی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ اب کسی کی فلائٹ ہے 8 بجے رات کو، آج رات کو 8 بجے فلائٹ ہے، اسے جانا ہے. اب آپ گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ یہ 5 بج چکا ہے. کیا کرے گا آدمی؟ وہ سیدھا سارے کام کو بند کر کے اپنے فلائٹ کی تیاری کرے گا کہ بھائی 5 بج چکا ہے، مجھے اتنے بجے وہاں پر پہنچنا ہے، رپورٹ کرنا ہے اتنے بجے جا کر کے. اور بلکہ وہ خود ہی نہیں بلکہ 2-4 لوگوں کو اور کال کر کے بلائے گا، بھائی بہت ٹائم کم بچا ہے میرے پاس، آپ جلدی جلدی آؤ، فلاں سامان لا دو، فلاں سامان لا دو، مجھے جلدی سے پیکنگ کرانے میں ہیلپ کرو، مجھے نکلنا ہے جلدی سے. تو یہ 8 بجے آپ کی فلائٹ ہے، 5 بج چکے ہیں. تو یہ جو 5 بج چکا ہے یہی مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا 5 بج چکا ہے. اس دنیا کا 5 بج چکا ہے. اب تیاری کرو، وقت بہت کم ہے، اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں اپنے عمل کے تیار کر لو. اعمال کی بادروا بالاعمال، عمل کی طرف سبقت کر لے جاؤ اس سے پہلے کہ اندھیری راتوں کی طرف اتنے برسنے لگیں. آج بہت آسانی ہے، آپ بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، کوئی تکلیف ہے آپ کو،
بہت سارے اسی دنیا کے اندر بہت سارے ایسی قوم ہیں جن کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، جن کا دن و رات 24 گھنٹہ نگرانی کے تحت گزر رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آج بھی اسی دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو قرآن، آپ کیوں نہیں قرآن اٹھاتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ نوبت آ جائے عمل کر لو۔ آپ نماز پڑھنے آئے، کس نے روکا آپ کو؟ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے کس نے؟ ہو سکتا ہے ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو اس اجتماع سے منع کر دیا جائے، آپ اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتے۔ ابھی حالات اچھے ہیں، یکسویت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ جو کام اجتماعی طور پہ کرنے کے ہیں اس کو اجتماعی طور پہ کر لیا جائے، جو انفرادی طور پہ کام کرنے کے ہیں کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ ایسا دور آ جائے القابض علی الدین کالقابض علی الجمر، دین پر قائم رہنا، صرف سنتوں پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا کہ کالقابض علی الجمر، گویا بندے نے ہاتھ پر انگارہ رکھا اس کو پکڑ کے چلنا، ایسا ہو جائے گا۔ آج سنت پہ عمل کرنا کیا مشکل ہے آپ کو؟ کیا مشکل ہے آپ کو؟ کسی نے زبردستی مارا داڑھی، سنت نہیں بلکہ واجب ہے، وہ کیوں کاٹتے پھرتے ہو؟ کیوں حلیے میں، لباس میں کیوں نہیں سنت کو اختیار کرتے ہو؟ اپنے گھروں میں، عادات میں، اطوار میں، لائف اسٹائل جو آداب اسلامیہ جس کو کہا جاتا ہے لائف اسٹائل، ہمیں انگریز کی لائف اسٹائل پسند ہے، آپ آداب اسلامیہ کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ گھروں میں ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس سے قبل کہ اجباری کر دیا جائے کہ تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے کہ حالات ایسے کریٹ کر دیے جائیں، ایسے بنا دیے جائیں کہ یہ فلاں کام نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، آج تو یہ حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے کتنی مشکلیں ہیں، کتنی مصائب ہیں۔ ایک مدرسہ قائم کرنا جہاں لوگوں کو خالص کتاب و سنت کی تعلیم دینا، کتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں، بتائیے کتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ برے حالات آ جائیں اور یہ جو نمازیں بھی پڑھ لے رہے ہو یہ حالات خراب ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے 5 بج چکے ہیں، اس دنیا کے بھی 5 بج چکے ہیں، اب آنے والے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں، فتنے ہیں، شبہات ہیں، مشغولیات ہیں، یا آپ کو دین سے دور کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ایسی نوبت آئے، فرصت ہے، عمل کر لو، نمازیں قائم کر لو، زکوٰۃ دے لو، حج کر لو، جو بھی فرائض ہیں کتاب و سنت کی پابندی کر لو، فیملی کو دینی تربیت کر لو، اس سے پہلے کہ دینی تربیت کرنے کا وقت نکل جائے۔ اس سے پہلے بھائی آج کے ہمارے جنریشن سے پہلے لوگوں کی باپ کی فرما برداری زیادہ تھی، آج والدین کی فرما برداری کہاں ہے؟ نہیں ملے گی۔ آج کوئی باپ بول سکتا ہے بے نمازی باپ کو، اس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، ارے باپ بیچارہ خود محتاج ہے بیٹے کا، نہیں کر سکتا بائیکاٹ۔ ایک تھا دور کی چلو باپ کچھ بھی ہو، کتنا بھی بیٹا کما رہا ہے لیکن باپ کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، ایک مورل اس کے اوپر فورس ہوتا تھا کہ نہیں باپ کو کیسے چھوڑوں، باپ ڈانٹ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں باپ نہیں کر سکتا ایسا۔ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ مزید حالات خراب ہو جائیں ہم اپنے آپ کو سدھار، تو قیامت کی نشانیاں بتلانے کا مقصد یہ۔ اس کے بعد اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام کی حالت، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب اجنبی ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ، اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا۔ اب غریب کا مطلب وہ نہیں جسے ہم غریب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس روپے پیسے ختم ہو جائیں گے، مسلمان غریب ہو جائیں گے۔ جی مسلمان غریب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں مسلمان غریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الفقر اخشى علیکم، میں تمہارے پر فقر و فاقہ کا مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں کہ تم غربت سے مرو گے، بھوکے مرو گے، مجھے اس بات سے خوف ہے کہ تم افتراق و اختلاف سے مرو گے، ریاکاری کے پیچھے پڑ کر کے مرو گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے، بندہ غور کرے اور اس کے اندر غور کرنے کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ہمارے بہت سارے فتنے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ کہا کہ سب سے زیادہ جو ڈر ہے مجھے کیا ہے؟ فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم اختلافات کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ تم ریاکاری میں پڑ جاؤ گے۔ انما اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلین، مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے گمراہ کرنے والے علماء ہیں، علماء سو سے تمہیں ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اب دنیا داری کے پیچھے باتیں چل رہی ہیں کہ مسلمان غریب ہیں، ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے، ایجوکیشن دیا جائے، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ثانوی درجے کی ہیں، یہ 3 فتنوں سے اگر آپ بچ جائیں تو آٹومیٹک ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ اسلام غربت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر یہ والی غربت نہیں تو کون سی غربت ہے؟ غربت کا مطلب ہے اجنبی۔ اجنبی کا مطلب ایسا ہے اس شہر کے اندر کوئی ایسا شخص آئے جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی باہر سے کوئی شخص آیا ہے، نہ وہ یہ زبان سمجھتا ہے، نہ اس کے جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نہیں ہے،
وہ اپنے دل کا دکھ کس کو سنائے، اپنی اسٹوری کس کو سنائے، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا رنج، اپنا الم، اپنی خوشی کس کے ساتھ شیئر کرے؟ کوئی اجنبی آدمی ہو بھائی، اس بھیڑ میں کوئی ایسا آدمی ہو جو ہماری نہ زبان سمجھتا ہو، نہ ہم اس کے رشتہ دار ہوں، نہ اپنا دل دکھ سنا سکتا، اسی کو غریب کہا جاتا ہے۔ کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں آپ کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اسی کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اسلام غریب ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اسلام تو عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، اتنے سارے مسلم ہیں نا، غریب کہاں ہو گیا اسلام؟ اتنے سارے غریب کیسے ہو گیا؟ ابھی ہم وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے غریب ہو۔ تو کہا غریب ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو گویا اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے کہ اسلام غریب ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک طرح سے علماء کرام نے کہا دوسرا مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں اللہ کی ذات سے خیر کی امید کرتے ہوئے اور احادیث ہی کی روشنی میں، کہ جیسے پہلے غریب تھا تو اس کو عروج ملا، جیسے پہلے غریب تھا تو اس کو عروج ملا، یہاں تک کہ پوری دنیا پہ چھا گیا، تو پھر سے انشاءاللہ العزیز غربت کے بعد ایک پھر سے عروج ملے گا اللہ رب العزت، اور جیسے پہلے پوری دنیا پہ چھایا پھر سے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا پر چھائے گا، جیسا کہ حدیث ہے کہ یہ جو دین ہے یہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی پڑتی، ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک یہ دین پہنچے گا، بعز عزیز وبذل ذلیل، دنیا کے ہر، چاہے کچا گھر ہو چاہے پکا گھر ہو، ہر گھر میں پہنچے گا اسلام، عزت دار کے گھر میں عزت کے ساتھ، یعنی وہ عزت کے ساتھ اسلام کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کرے گا۔ اب جیسے خالد بن ولید عزت دار تھے پہلے، لیکن کیا ان کو یہ عزت ملتی اگر وہ اسلام نہ لائے؟ عزت دار تھے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد مزید عزیز ہو گئے، وبذل ذلیل، اور ذلیل کو مزید ذلیل کر کے، ہاں ابو جہل مزید ذلیل ہوا۔ تو جو ذلیل ہے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اس کو توڑنے کی، مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کے گھر میں بھی اسلام داخل ہوگا، لیکن کیسے؟ اس کو ہی ذلیل کر کے، اس کو ذلیل کر کے، تو عزت دار کو مزید عزت سے نوازے گا یہ اسلام، لیکن داخل ہوگا ہر گھر کے اندر۔ تو بشارت ہے اس کے اندر، اسلام پھر سے وہی زمانہ آئے گا۔ لیکن یہ جو دور ہے وہ جو ہے ابھی غربت کا دور چل رہا ہے۔ کیسے غربت کا جو ہم نے کہا کہ پہلا معنی کہ غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، اس کے جاننے والے کم ہوں گے۔ اب اسلام دو ہی چیز کا نام ہے، یا تو عقیدہ ہے یا فقہ ہے، دو ہی چیز ہے نا، عقیدہ ہے فقہ ہے، یا تو اعتقاد کا نام ہے یا پھر عمل کا نام ہے۔ اب اس پہ غور کریں، دنیا کے اندر اگر کس طرح سے غربت ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کتنا غریب ہے اور کتنا اجنبی ہے مسلمانوں کے ہی بیچ میں، اور دنیا کے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو دنیا کی آبادی جو ہے کتنی ہے؟ 8 ارب، معلوم 8 ارب ہے دنیا کی آبادی۔ مسلمان کیا ہے؟ اس کی تعداد تقریباً 2 ارب، یعنی ہر چوتھا آدمی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ 4 میں کا 1 آدمی اور 40 میں کے 10 مسلم ہیں، یعنی ہونا تو اللہ کا دین ہے نا، پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے تھا، اس کو ہر شخص کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 40 میں سے 10 لوگ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، 40 میں سے 10، اس حساب سے اجنبی ہے، غربت ہے، یہ غریب ہے، یہ اس کو جاننے والے لوگ کم ہیں۔ پھر یہ جو 10، یہ جو 4 میں کے 1 لوگ مسلمان ہیں، اگر ان کو 100% مانا جائے تو اس 100% میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو توحید پر ہیں، خالص کتاب و سنت پہ کتنا عقیدہ ہے؟ اگر آپ غور کریں دنیا کے اندر ڈیٹا نکالیں ایسے سرسری طور پہ، میں نے ایسے سرسری طور پر یہاں وہاں مختلف ممالک جو میجورٹی میں ممالک ہیں ان کا اگر ڈیٹا نکالو تو تقریباً ہم بہت زیادہ تعداد کو یعنی صحیح کر کے دیکھیں کہ ہاں زیادہ تر لوگوں کے بارے میں یہ مانیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بالکل صفات میں، توحید الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ 90% مسلمان ایسا ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور دنیا کے 90% مسلمان ایسے ہیں، ان میں 90% میں اکثریت اشعری و ماتریدی فرقے کی، اشعری فرقہ، ماتریدی فرقہ، جو اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو 100% اگر یہ مسلمان جو ہم نے کہا کہ آلریڈی یہ 40 میں سے 10 لوگ ہیں، یہ 40 میں سے 10 لوگ ہیں، ان 10 لوگوں میں ان 100% اگر اس کو 10% کو 100% بنا لیا جائے تو اس 100% میں 90% مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، باقی دیگر چیزیں تو بات کی چیزیں ہیں۔ 90% میں اکثریت کی مسلمانوں کی ہے اشعری و ماتریدی فرقے کی، جن کا اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی نزول کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے عرش کو نہیں مانتے۔ بھائی سب سے بڑی چیز تو وہی تھی نا کہ اس کو مانا، غیب پر علم لایا جائے، ایز اٹ از ایمان لایا جائے جیسا اس کا حکم تھا، اس میں تعویلیں کرنا، تو 90% ہی ہے، تو یہ تو نکل گئے نا، 90% تو آلریڈی ہی نکل گئے۔ صحیح عقیدہ تو غریب ہوا نا اسلام،
اللہ کے بارے میں جو اسلام آپ کو تعلیم دینا چاہتا تھا، آپ غریب کیسے ہوئے کہ بھائی آپ بول رہے ہیں بھائی میری بات یہ مانو، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی کوئی بات ہی نہ سنے تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ چلاؤ گہار لگاؤ کہ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں میری بات کو مانو، آپ سچے بھی ہو لیکن آپ کی کوئی بات ہی نہ مانے، تو ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو ایک کنارے بیٹھے رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کی کوئی نہیں سن رہا ہے۔ ہاں، یہی غربت کا یہی معنی ہے کہ اس کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اسلام چیخ کر کے نصوص شریعہ چیخو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت میں تعویل نہیں کرنا ہے، یہ تعویل 90% دنیا کی مسلمان آبادی تعویل کا شکار ہے۔ کتنے عقیدہ تو یہی نکل گیا سارے لوگوں کا۔ اب جو صحیح العقیدہ کتنے بچے؟ جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، وہ کتنے لوگ بچے؟ 10% لوگ بچے۔ اب یہ 10% جو ہیں جن کے عقیدے درست ہیں، توحید والے ہیں، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، ان میں یہ بتائیے کہ ان کے پاس علم والے کتنے لوگ ہیں؟ ان میں یا یوں کہہ لیجیے جو 10% مسلمان ہیں ان میں عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے کتنے عمل کرنے والے ہیں؟ ابھی عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ یہ ساری تعداد دیکھو، اثر میں سمجھ میں آ جائے گا کتنی تعداد۔ جمعہ میں دیکھو، ہاں جمعہ میں دیکھیے، پھر اثر مغرب عشاء فجر میں دیکھ لیجیے کیا تعداد ہے، کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ غربت کا لیول دیکھیے کیسے کیسے غریب ہوتا جا رہا ہے اسلام۔ غربت کا معنی کیا ہے؟ اس کو جاننے والا کوئی نہ ہو، اس کو پہچاننے والا کوئی۔ بھائی اسلام کوئی فزیکل چیز تھوڑی ہے نا، آپ جتنا زیادہ اسلام کو سمجھو گے، دماغ میں ذہن و دماغ میں بیٹھے گا، اتنا ہی زیادہ اسلام آپ کی زندگی میں لاگو ہوگا۔ اسلام لاگو ہی نہیں ہے، لاگو اسلام کا مطلب ہے لاگو کرنا، نافذ کرنا اپنی زندگی پر۔ جب نافذ ہی نہیں ہے تو غریب ہے وہ اسلام، عمل کے اعتبار سے غریب ہے، وہاں عقیدے کے اعتبار سے غریب ہو گیا، یہاں عمل کے اعتبار سے غریب ہے۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، کہیں 2 نمازی ہیں، اللہ اکبر۔ بعض مسجدوں کی یہ حالت ہے، اس بھیڑ بھاڑ والے شہر میں بھی ایسی حالت ہے، وقت پہ اذان دینے کے لیے لوگ نہیں رہتے، اذان دینے کے لیے تو کوئی نماز پڑھانے کے لیے نہیں۔ یہ حالت جا کر کے یہ غربت عمل کے اعتبار سے۔ اب عمل کی اگر یہ تناسب لکھا جائے، 10 میں سے صرف 2% ایسے مسلمان ملیں گے جو آپ کو عمل کرنے والے ہیں اسلام کی تعلیمات کو۔ اچھا، یہ جو عمل بھی کر رہے ہیں ان میں علم کی روشنی میں کتنے عمل کرنے والے ہیں بتائیے؟ علم کی روشنی میں کتنے؟ یہ جو 2% لوگ ہیں، ہاں پوچھو ان سے، نماز کے ارکان واجبات شروط پوچھو، ہاں جو یہ ادا کر رہے ہو معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں اعلیٰ وجیل بصیرہ عبادت کر رہے ہو اللہ رب العزت کی، توحید کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہیں اللہ رب العزت کے، شرک کی نحوستیں کیا نہیں بتا سکتے، حتیٰ کہ وضو کے ارکان تک نہیں بتا سکتے کہ اگر بائی چانس کچھ بھول جاؤں میں وضو کے اندر تو اس کو درست کیسے کروں گا، وہ درست کیسا ہوگا، اور یہاں تک کہ طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہیں۔ بھائی صاحب پوچھتے آ کر کے کہ کیا کرنا، اور صبح اٹھنے میں سستی آتی ہے تو کیا اتنا دھو سکتے ناپاک ہونے کے بعد؟ یہ جہالت نہیں، یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی آدھی کمر دھو سکتے کیا؟ اور بولے 3 دن سے ایسے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ سوال اس طرح کے علماء کرام کے سامنے آتے ہیں، 3 دن سے میں اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے کہ اتنا دھو لے رہا آدھا، پاکی حاصل کرنی ہے۔ غربت نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ عورتیں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ رہی ہیں، غربت نہیں ہے، کس کی ذمہ داری تھی یہ؟ کس کی؟ ایسا مسئلہ آیا کہ ایک خاتون ہے، علاقے کا نام نہیں لیتا، خاتون ہے، 50-55 سال کی عمر ہے، ماہواری کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں 55 سال سے روزہ رکھ رہی ہیں، 55 سال سے۔ ہاں کیوں نہیں سکھایا؟ غربت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ عورت اگر نہیں جانے تو کیا ریزن؟ یا تو اس کے والدین ہیں جنہوں نے اس کو بیسک تعلیم نہیں دی، یا تو اس کا شوہر ہے، بھائی ہیں، یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ کیوں خاتون کو تعلیم نہیں دیتے ہو؟ بیسک تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم، نماز، طہارت، نماز، زکوٰۃ، جو بنیادی جو اس کی روزمرہ کی روٹین میں شامل ہے، ان چیزوں کی تعلیم نہیں ہے یہاں تک، بتائیے یہ غربت کی حد ہے، اس کے آگے اور کیا غربت ہو سکتی ہے؟ غربت کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ایک دم اجنبی ہو کر کے، یہ 2% لوگ ہیں، ان میں بھی جو عمل کرنے والے لوگ، علی وجہ البصیرہ عمل کرنے والے کیا لوگ ہیں، اور پھر اس میں بھی علماء کتنے ہیں بتائیے؟ ان 2% میں علماء کی تعداد کیا ہے؟ 2 میں ایک عالم نہیں ملے گا، ایسے بہت سارے 2 کر کے ملائیں گے، سینکڑوں 2 ملائیں گے تب جا کر کے ایک عالم ملے گا آپ کو۔ اللہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، ہر چیز کا اقبال ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، وَإِدْبَارًا، ہر چیز کا زوال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ، کہ اور اس دین کا اقبال یہ ہوگا کہ أَن تَفْقَهَ الْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا، اس دین کا عروج تب ملے گا، بلندی تب ملے گی، اس دین کو کا غلبہ تب ہوگا کہ ان تفقہ القبیلۃ باسرها، پورا کا پورا خاندان
دین کی بیسک تعلیم رکھے گا, دین کی فقہ حاصل کیا ہوا رہے گا, پورا کا پورا قبیلہ یہی ہوگا. ہاں, اسلام کو عروج دینا چاہتے ہو تو پولیٹیکل پارٹیاں بنا کر کے نہیں, اور سیاسی تھوڑا یہاں وہاں دوڑ بھاگ کر کے واللہ العظیم نہیں ہونے والا اسلام کا عروج. اصل کام بیسمنٹ ہونا چاہیے, شروع سے ہونا چاہیے. ان تفقہ القبیلۃ باسرھا, آپ اسلام کو چلتی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں, ریئل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو خاندان کے خاندان کو ایجوکیٹ کیجئے. کون سی ایجوکیشن؟ دینی تعلیم, بیس, نماز, طہارت, روزہ, زکوٰۃ, حج کے مسائل, روزمرہ کے مسائل, تجارت کے مسائل, کاروبار کے مسائل, وراثت کے مسائل, فیملی مسائل, میاں بیوی کے جو خاندانی مسائل, ان سب مسائل میں دین کی بیسک تعلیم لوگوں کو دی جائے, تب آپ دیکھیں گے کہ اسلام ہاں لوگوں کی زندگی میں چل پھر رہا ہے. یہ اس طرح سے غربت ختم ہوگی. اقبال اس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال یہ ہوگا دین کا کہ ان تفقہ القبیلۃ باسرھا, پورا کا پورا خاندان. فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھدار ہے, ہر شخص کو دین کی سمجھ ہے. اب ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی مہینوں جو ہے آدھا نہا لے رہا ہے, ایسی نوبت نہیں آئے گی. اسے معلوم ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہوگی تو مجھے کس طرح سے اصلاح کرنی ہے, وضو میں کوئی غلطی ہوگی تو کیا اصلاح کرنی ہے, کون سی سچویشن ہے, کب تیمم کرنا ہے, کب وضو کرنا ہے, اس کو معلوم ہے. طہارت کے مسائل اس کو معلوم ہے. اور تجارت کے مسائل, جس فیلڈ میں کام کر رہا بیسک اسے مسائل معلوم ہے. الجھتا ہے تو آ کر کے اپنے علماء سے رابطہ کر لیتا ہے, لیکن بیسک مسائل سارے معلوم ہیں اس کو. یہ غربت. وَإِنَّ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ, لیکن اس دین کا ادبار کیا ہوگا؟ ان تجفو القبیلۃ باسرھا, زوال یہ ہوا اس دین کا کہ پورا کا پورا خاندان جاہل ہو, ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ملے. پورا خاندان جمع کرو, خاندان والوں کے نام لکھو, پوچھو کہ دین کی بیسک تعلیمات, عقیدہ کیا ہے, توحید کیا ہے, ہاں بیسک معلومات کیا, نہیں معلوم پورے کے پورے خاندان میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یوجد الا فقیہ او فقیہان, پورے خاندان اور قبیلے کے اندر دین کی سمجھ رکھنے والے کتنے ملیں گے؟ ایک یا دو ملیں گے, ایک یا دو ملیں گے. لیکن کیسے ملیں گے؟ ان کی لوگ سنیں گے نہیں, ذلیل و رسوا ہو کر کے پھریں گے. مقہوران, یہ دونوں کیا رہیں گے؟ مقہورین, یہ دونوں ذلیل و رسوا ملیں گے. ہاں, شادیاں ہوتی, ڈھول تاشے, داڑھی والے ہیں, مولوی صاحب ہیں, نام کیا ہے, بہت اچھا نام ہے, اسلامی نام ہے, ڈھول تاشے بجا رہے اس کے اندر. مولوی صاحب منع کر, مولوی صاحب کی ہمت اتنی بھی نہیں ہے کہ بھائی نکاح پڑھانے سے منع کر دے کہ نہیں پڑھاتا, ڈھول تاشے بجاتے, آپ ساری رسم و رواج کرتے, خرافات کرتے, میں نہیں پڑھاتا نماز. نہیں, مولوی صاحب کہیں گے تو بھائی خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا. تو یہ ذلیل و رسوا ہے بیچارے والا. یہ دین کی سمجھ رکھنے والا, دین کی دعوت دینے والا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, کوئی سڑک سے ڈھول تماشے کرتا ہوا مسلم کا وہ جاتا ہے, اللہ کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کون ہے یہ لوگ, مسلم ہے نان مسلم ہے. وہ بعد میں دیکھنا پڑتا, ڈھونڈنا پڑتا, ہاں دو چار داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو وہ سمجھ میں آتا کہ مسلمانوں کی شادی ہے, اس میں بھی مبارک بادیاں چل رہی. اس میں کیا مبارک ہے بتائیے, اس میں مبارک کیا ہے بتائیے؟ شروع سے لے کر کے آخر تک سب شریعت کی خلاف ورزی کی, اس میں مبارک کیا ہے بھائی؟ حرام کاموں کو آپ مبارک بات, اس میں مبارک ہو, اس کام میں مبارک ہونا چاہیے, برکت ہونی چاہیے اس کام کے اندر, اس کو تو روکا جانا چاہیے. تو ہاں دوڑے دوڑے مبارکبادی دے رہے. کیوں؟ رشتے ناطے برقرار رکھنا, سیٹھ صاحب ہیں, ارے ہماری پرانی یاریاں ہیں, فیملی ہے. اور وہاں مولوی صاحب منع کر سکتے نہیں کر سکتے, منع نکاح پڑھانے سے منع نہیں کر سکتے. ایسی شادیوں میں کسی عالم کو مجال ہے جو منع کر دے کہ فلانے کی میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ, وہ منع کر کے دیکھو, پھر دیکھو کیسے بائیکاٹ کی, ایک خاموش بائیکاٹ کی ایک عذاب جھیلتا ہے وہ. یہ ہے اسلام کی غربت, اور آج یہی حالت ہے ہمارے آپ کی, اسلام کی غربت ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا, جیسے ابو جہل پیچھے پڑا رہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بات بول رہا ہے جادوگر ہے, ساحر ہے. آج مولوی صاحب کوئی بات بول دے, ارے کیا ہے, ان کو دین کی سمجھ نہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو دنیا کے حالات نہیں معلوم, ان کو پولیٹیکل معاملے نہیں معلوم, ان کو خبر نہیں ہے ابھی کہاں دنیا چلی گئی ہے, بہت آگے چلی گئی. ارے یہ چھوڑو, یہ دین کی باتیں, یہ آپ کی تقریریں اور یہ آپ کے وعظ نصیحت ٹھیک ہے, مسجد میں اچھے لگتے, باہر آپ نہ سمجھاؤ ہم کو. ہاں, باہر ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے, جیسے ہماری خواہشات چاہتی ہیں. اس کے یہ سب تقریریں سب بہت اچھی ہیں مولوی صاحب, یہی تقریر سنیں گے, یہی رو لیں گے, آنسو بھی بہا لیں گے, باہر جیسے غسل کر کے نکلتے ہیں مسجد سے باہر. مسجد سے باہر کیسے نکلے؟ بالکل خالی, سب سنا, یہیں اپلوڈ ہوا, یہیں ڈاؤن لوڈ ہو گیا, خلاص بات, کچھ نہیں, بات دین کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں. یہ غربت ہے اسلام کی. وہی حالت ہو جائے گی جو ایک زمانے میں اللہ کے نبی. تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پاپولیشن میں بہت زیادہ ہو گئے,
بھائی عمل کتنا کرے. کیا اسلام یہ تعداد بڑھانے کے لیے آیا تھا؟ تعداد بڑھانے نہیں آیا. اسلام عمل چاہتا ہے آپ سے, آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی فیملی کے اندر, آپ کے خاندان کے اندر, آپ کی فیملی لائف کے اندر اسلام یہ عمل چاہتا ہے. یہ غربت ہے. اچھا یہ ختم کیسے ہوگی غربت؟ یہ غربت ختم کیسے ہوگی؟ یا یوں کہہ لیں کہ یہ غربت جو لوگ ختم کریں گے ان کی صفات کیا ہوگی, تاکہ ہم بھی کوشش کریں, ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں کہ رب کریم ہم بد نصیبوں کو, ہم گنہگاروں کو ہمارا بھی نام شامل فرمائے کہ جب دنیا ایک طرف بھاگے جا رہی تھی تو ہم اس چیز میں لگے ہوئے تھے کہ رب کریم اسلام کو غریب نہیں ہونے دیں گے. غربت کی زندگی جی لیں گے, بھوکمری کی زندگی جی لیں گے, افلاس کی زندگی جی لیں گے, لیکن اسلام کو غریب ہونے کی جتنی ہو سکے گی کوشش کرتے رہیں گے. ہمارے حصے کا جو دیا ہے جلاتے رہیں گے تاکہ ہم بھی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتلائی ہیں کہ ان لوگوں کی صفات کیا ہوگی جو غربت اسلام کے اندر بھی گنگھور جب تاریکی چھائی ہوئی ہوگی, ایسی تاریکی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام کی قلدیلوں کو لے کر کے چلتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. ان کی کچھ صفات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی روایت ہے, پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ من لوگ, کہا کہ فطوبى للغرباء, ایسے زمانے میں جب اسلام غریب ہو جائے گا تو غرباء کے لیے بشارت ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ غرباء کون ہوں گے؟ کہا کہ النزاع من القبائل. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ النزاع من القبائل, مختلف قبیلوں سے, مختلف خاندانوں سے نکل کے آئے ہوئے لوگ ہوں گے جو توحید کے نام پر, اللہ کے دین کے نام پر, اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برتری کے نام پر ایک جگہ جمع ہوں گے. اللہ اکبر. اگر آپ کی یہ صفت ہے کہ پورے کے پورے خاندان میں اکیلے آپ سلفی العقیدہ ہیں, اکیلے آپ ایسے ہیں جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, کسی کو متبع سمجھتے ہیں, کسی کو سمجھتے ہیں کہ اتباع کا کوئی قابل ہے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کسی کے سامنے اس پیشانی کو جھکایا جا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. اگر آپ یہ پورے خاندان کے اندر, پورے قبیلے کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو توحید کو اختیار کرتا ہے, اتباع رسول کو اختیار کرتا ہے, تو یہ النزاع من القبائل ہے. یہ اپنے پورے خاندان کو, پورے قبیلے کو چھوڑ کر کے اس لیے آیا ہوا ہے تاکہ اللہ کے دین پر عمل کیا جا سکے. یہ صفت ہے. کیا پہلی صفت ہے ان لوگوں کی کہ نظام القبائل ہوں. اور الحمد کتنے ایسے لوگ ہیں جو جن کی یہ حالت ہے, بلکہ وہ شہر تک بھی چھوڑ دے رہے ہیں, قبیلہ وہاں عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا, دوسرے شہروں میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اور ایسے میں کہوں گا, ایک بات ضروری یاد دلانا چاہوں گا کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ تحقیق کر کے, جستجو کر کے شرک و بدعت سے توبہ کر رہے ہیں, اتباع رسول کو فالو کر, اتباع رسول کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. لیکن مشکلات بعد میں یہ آ رہی ہیں, کتنے ہی نوجوان ہیں کہ خاندان, رشتہ داری چھوڑنے کی وجہ سے بیچاروں کی شادیاں مشکل ہو جا رہی ہیں. اب نیا شہر ہے, نئی بستی ہے, شادی رشتہ نہیں مل رہا, یہاں کوئی جانتا نہیں, جو جانتے ہیں وہ ہم کو پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو, یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو اسٹیبل لوگ ہیں, جو علاقے کے جانکار لوگ ہیں, جو سلفی العقیدہ لوگ ہیں, جو توحید پرست لوگ ہیں, ایسے نوجوانوں کی مدد کریں ان کی شادیاں کرانے میں, تاکہ یہ جس طرح سے ایک فطرے سے, خرافات سے نکل کے آئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ آزمائشیں نہ برداشت کر سکیں اور پھر سے کسی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں. ایسے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑا جائے اور ان کی صحیح جگہ, مناسب جگہ رشتے لگایا جائے. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. غربت کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بھی نوجوان, جو بھی بچی صحیح العقیدہ ہو کر کے آتی ہے, ان کی شادی کا بندوبست کیا جائے, چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ ہو, دونوں کی. جب انہوں نے سب کچھ قربان کیا, بھائی مہاجرین انصار نے کیا قربانی دی تھی بتائیے؟ وہ مہاجر اگر ہیں تو آپ انصار بن جائیے, اللہ کے قسم آپ انصار بن جائیے. وہ مہاجر ہیں, سب کچھ چھوڑا ہے انہوں نے, گھر بار, رشتہ دار, فیملی, خاندان سب چھوڑا ہے, تو آپ انصار بن جائیے نا, انصار بن جائیے آپ. اللہ یہ النزاع من القبائل. دوسری صفت کیا ہے؟ الذین یصلحون اذا فسد الناس. دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ جو لوگوں کے فساد کے دور میں, لوگوں کے بگاڑ کے دور میں, یصلحون اذا فسد الناس, یہ خود دین پر قائم رہیں گے, صلاح پر قائم رہیں گے, خیر پر قائم رہیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ یہ اکثریت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہاں لوگ یہ کر رہے ہیں نا تو ہم بھی کر رہے, لوگ ڈانس کر رہے, لوگ ننگے ہو گئے, لوگ خرافات کر رہے, لوگ بےایمانیاں کر رہے, لوگ چوریاں کر رہے ہیں, ہاں گھر بار چرانے کے لیے حرام خوری کے علاوہ کوئی راستہ سمجھ میں آیا, لوگ بگڑ گئے ہیں, میں نہیں بگڑ سکتا کیونکہ میں اس رب کا بندہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں. تو یہ کہا گیا کہ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, اگر آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ حلال و حرام کی,
آپ سود خوری اس وجہ سے نہیں، آپ سود خوری سے بچتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو روکا ہے، سب کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کیوں بچ رہے ہیں سارے حرام خوریوں سے، بے ایمانیوں سے؟ اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ کے اس کے رسول کا یہ حکم نہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، آپ حرام خوریوں سے بچ رہے ہیں، بے ایمانیوں سے بچ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ فلانا سود خوری کر کے، رشوت لے کر کے بڑا ترقی کر گیا ہے، لیکن آپ نے نہ سود لیا، نہ رشوت لیا، نہ بے ایمانیاں کی، نہ چوریاں کی، آپ پیچھے رہ گئے۔ لیکن آپ اس پیچھے رہنے پر مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ میرے دین نے مجھے اسی چیز کی تعلیم کی ہے، آگے بڑھنا ہے تو حلال کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، حرام خوری کر کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ وہ غریب ہیں جس کے لیے کہا طوبی للغرباء، بشارت ہے ان غریبوں کے لیے جو اس غربت کی زندگی میں اسلام کے قندیل کو روشن کیے ہوئے رہیں گے، نمونہ رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے کاروباری مل جائیں گے، ایسے تجار مل جائیں گے، اور ایسے غرباء تک مل جائیں گے، وہ بائک اور وہ بیچارے ڈیلیوری کرنے والے بچے بھی مل جائیں گے جو آپ کو دیکھیں گے حرام خوری نہیں کرتے، اسٹرگل کر لیں گے، حرام خوری نہیں کرتے۔ ایسے تجار ہیں بہت سارے جو مثال ہیں، ان کو دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے دیکھو یہ تجار ہیں، یہ کاروبار ہے، ان کو دیکھ کر کے ایمان مضبوط ہو جاتا کہ ماشاءاللہ اس زمانے کے اندر حرام خوریوں سے، بے ایمانیوں سے، جہاں چوری، فتنہ، چیٹنگ، جھوٹ، فراڈ عام ہے، ایسے زمانے میں لوگ۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یہ خود اصلاح پہ قائم، باعمل رہیں گے، باعمل رہیں، صرف نام نہیں ہے، ہاں اہل الحدیث سلفی نام کا نام نہیں، کام کے بنی، نام کے، یہ نام سے مطلب ہی نہیں ہے، نام کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا کام والے بنی۔ الذین یصلحون اذا فسد الناس، تیسری اور آخری صفت اس خطبے کی آخری صفت، اور کہا کہ الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی، یہ لوگ کیا کریں گے؟ خود بھی دین پہ قائم رہیں گے، اور لوگوں نے میری جن جن سنتوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی لوگ سنتوں کو زندہ کریں گے۔ لوگ بدعات میں، شرک میں مبتلا ہیں، لیکن یہ لوگ سنتوں کو زندہ کریں گے۔ آپ بھی یہ کوشش کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مل جائے اس پر عمل کرو۔ آج عجیب و غریب معاملہ ہے، سنت، اچھا سنت ہے نا، ہاں کوئی بات نہیں، مطلب سنت کا مطلب چھوڑنا، ارے بھائی سنت کا مطلب چھوڑنا نہیں، سنت کا مطلب عمل کرنا اس پر۔ سنت کا مطلب کیا؟ چھوڑنا نہیں، اس پر عمل کرنا۔ کہا جائے اچھا سنت ہے کوئی بات نہیں، مطلب چھوڑ سکتے، اب چھوڑ سکتے زندگی بھر چھوڑ سکتے، چھوڑ ہی دیا، کبھی نہیں دیکھی سنت عمل کے اندر۔ سنت کا مطلب عمل کرنا، اللہ کے نبی نے عمل کیا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سنت کو فالو کیا جائے، ایک ایک سنت جہاں بھی پتا چلے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی سنو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حدیث سنو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ساری حدیثیں جو ہے سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا پاسبل ہو سکے زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو گویا آپ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں کہا کہ طوبی للغرباء، ایسے غریبوں کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ تو یہ ہے اسلام کا مستقبل، اگر جاننا چاہتے ہیں تو دیکھ لو کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کون بنائے گا مستقبل؟ بدعتی لوگ بنائیں گے، شرک کرنے والے بنائیں گے، وہ لوگ اسلام کا مستقبل بنائیں گے جن کے عقیدے ہی درست نہیں ہیں۔ آپ بنائیں گے جن کا عقیدہ درست ہے، جنہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، باقی کسی کی نہیں چلتی۔ آپ لوگ زندہ کریں گے، کیونکہ آپ ہی ایسی نیشن ہیں اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر، آپ ہی ایسی قوم ہیں جو خالص کتاب و سنت، اسی دین کو مانتی، اسے چشمہ صافی سے اپنا پانی پیتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چشمہ پھوٹا تھا، ڈائریکٹ آپ اسی سے پانی پی رہے ہیں۔ آپ اس کو زندہ کرنا ہے، آپ ہی ہو سکتا، بات کوئی نہیں کر سکتا اس چیز کو زندہ۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ذریعے سے اسلام کی غربت کو ختم کرنے، ہمیں اسلام کی غربت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔